تو اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 یا آیت 156 پر توجہ فرمائیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت اور جگہ پر میقات پر وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا 70 آدمی چیدہ چیدہ بڑے بڑے قبائل کے منتخب کر کے لے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وہ اللہ کے دیدار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ایک کڑاک آتی ہے، وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے تھے آپ کی قوم کے لوگ ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں، وہ مقام ایسا ہے، حال ایسا ہے، عرض کر رہے ہیں اللہ پاک ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء۔ اے اللہ پاک ان ہی الا فتنتک، یہ اور کچھ نہیں ہے، اللہ کے ذریعے یہاں نفی ہے، اللہ کے ذریعے پھر اس بات ہے۔ تو بتائیے کوئی کسر و حسر مختصر المعانی وغیرہ ذہن میں ہو تو فرمائیے اور کچھ ہے ہی نہیں، یہ تیری طرف سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے فتنہ تو قرآن پاک میں قابل گرفت مواد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں الفتنہ تو اشد من القتل۔ تو کیا آپ موسیٰ علیہ السلام پر فتنہ یہی معنی لے کر مذموم معنی لے کر موسیٰ علیہ السلام پر فتویٰ جاری کریں گے؟ نہیں، آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، اس خاص مقام کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ یا فتنہ وہی حیرانی میں ڈالنے والی بات آزمائش کے معنی میں، یا اللہ یہ تیری آزمائش اور ایسا فتنہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے تو اس فتنہ کے ذریعے ہدایت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت لے کر گمراہی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے لغوی معانی موجود ہیں، اہل لغت کے ہاں استعمال موجود ہے، اردو کے اندر علامہ اقبال اتھارٹی ہیں، آپ نے بھی اپنے کلام کے اندر یہ چیزیں استعمال فرمائی اور آج تک کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ فتوے کے اندر جہاں تک شریعت مبارکہ کا دامن وسعت فراہم کر رہا ہو، شریعت کا مزاج اور حکم یہ ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ کے اس کلام کو غلط معانی نہیں پہنائے جائیں گے۔ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے، بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، تحذیر الناس کے حوالے سے درست موقف نہیں اختیار کیا۔ میرے دوستو، میں یہ گزارش کروں گا کہ جس قوم اور جس گروہ کے متعلق بات ہو رہی ہو تو پہلے اس کا دائرہ کار متعین کر دیا جانا چاہیے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جب وہ صرفی بولتے ہیں تو آپ اس کا اور معنی مراد لیتے ہیں، جب نحوی بولتے ہیں تو اور معنی مراد لیتے ہیں۔ یہ جو ہماری شخصیت ہے نا، اس آخری مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں جس کا تعلق جس ذات بابرکات کے ساتھ ہے، وہ مجمع البحرین ذات ہے، جن کا تعلق علوم ظاہریہ کے ساتھ بھی ہے۔ وہ ایک ذمہ دار عالم فاضل محقق راسخ عالم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے اکابرین اور اپنے شیخ طریقت حضور سیدنا پیر سیال نجپال کے فیض یافتہ ہو کر وہ صاحب حال کامل صوفی و صافی ہستی بھی ہیں۔ ان شخصیات کے سامنے جب کوئی بات اجاگر کی جاتی ہے تو ان کا دل ایسا صاف ہوتا ہے، دل کا آئینہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کا مثبت پہلو پہلے مد نظر رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے وہ کیا ایک موضع کا علاقہ ہے یہاں بھیرا شریف کے قریب ہی، رتو کالو یا کوئی اس قسم کا نام، رتو کالا، کیونکہ میں یہاں کی لغت والا نہیں ہوں، جزاک اللہ، آپ نے میری رہنمائی فرما دی۔ علامہ محمد اسلم رضوی صاحب، آپ کی بڑی شفقتیں ہمارے شامل حال ہے طلباء کے۔ رتو کالا موضع کے وہ آئے، انہوں نے تحذیر الناس آپ کے سامنے رکھ دی، اور یقیناً جب ایک شخص رائے لینے آتا ہے تو پھر اس کی اپنی پوری کوشش ہوتی ہے، اور بندہ بھی اس قسم کا جو باقاعدہ یہ رائے لے کر پھر باقاعدہ اپنے مرکز میں خط لکھ دے گا اور آپ کی تحریر کو پیش کر دے گا، تو وہ کوئی اور مقصد نہیں لے کر آیا ہوا، وہ غیر جانبدار بندہ نہیں ہے، وہ پوری جانبداری کا مظاہرہ۔ اور حضور پیر صاحب جن کی
بات کا وزن اہل علم کے ہاں اتنا بڑا ہے، محسن ملت ہستی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے کچھ مثبت الفاظ لے کر مرکز بھیجوں تاکہ تحذیر الناس کے ساتھ چھپ جائے اور ہمارے لوگوں کا کوئی کام بن جائے. تو اس کی نیت میں کچھ اور کیا کہوں، لیکن بہرحال یہ میں نظر آتا ہے درستی نہیں ہوتی. اور یہ حضرات ہر ایک کو جب دیکھتے ہیں تو مثبت پہلو کو غلبہ دے دیتے ہیں. خط تحریر ہو گیا، لیکن جیسے ہی آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروائی گئی کہ یہ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، کفر کو اسلام کر کے پیش کر رہے ہیں، تو میرے دوستو ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے جو امام بخاری امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منصب ایسا عطا کیا ہے کہ جس میں میری شان بشریت کی جلوہ نمائی مکمل اپنے کمال پر ظاہر ہو کر نظر آ رہی ہوتی ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین شان بشریت عطا فرمائی ہے، اور جب دو فریقین میرے پاس کوئی مقدمہ کوئی تنازع کوئی اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں اور بیانات دے رہے ہوتے ہیں تو پھر فرمایا میرا اس وقت منصب قضا والی شان کا ظہور ہوتا ہے اور میری شان بشریت کی جلوہ نمائی ہوتی ہے. میں پھر باطنی معاملات کو نہیں، انہیں ظاہر پر میں نے میرٹ جو الفاظ معنی بیان کرے اس پر فیصلہ جاری کرنا ہوتا ہے. اور فرمایا سن لو، ہو سکتا ہے کہ دو فریقوں میں سے ایک کوئی چرب زبان ہو، غلط سلط بات کو بھی اعلیٰ الفاظ میں لپیٹ کر اس کو اپنا مدعا بیان کرنے کا طریقہ آتا ہو، اور فرمایا میں صرف اور صرف الفاظ اور اس کے ظاہر کے اوپر فیصلہ نافذ کر دوں اور اس چرب زبان کے حق میں فیصلہ دے دوں تو وہ مجھ سے جہنم کی آگ لے کر جا رہا ہوگا، جہنم کا انگارہ لے کر جا رہا ہوگا. یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. معنی مفہوم یہی ہے. پیر کرم شاہ صاحب کی خدمت میں جب آپ صوفی اور صافی ہیں، جب آپ نے اس کے اچھے کہ اس میں تو بڑی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ساتھ ساتھ عظمت تعریفیں بھی ہیں، لیکن ساتھ مسئلہ ختم نبوت پر منفی طریقے سے کلام بھی کیا گیا. جیسے ہی ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوئی تو پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس میری نظر میں پھر تصنیف فرمائی. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہستیاں جب تک خود علی وجہ البصیرت کوئی معاملہ ان کے اوپر خود ظاہر نہ ہو جائے، سنی سنائی کے اوپر یہ بنیاد نہیں رکھتے احکام کی. حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے یہ تحریر جاری فرما دی، یہاں تک تحریر فرما دیا کہ اس کتاب کے اندر ایسی عبارتیں موجود ہیں، توجہ کے بعد واضح ہیں، جو واضح طور پر ایک مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں، ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور مسخ کر دیتی ہے. اور اس حوالے سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے جو فتویٰ جاری فرمایا وہ بے لاگ تنقید ہے اور فتویٰ برحق ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کے فتوے سے آپ نے اختلاف نہیں فرمایا، لیکن فرمایا ہاں چونکہ آخر پر اس نے ایک عبارت دے دی ہے جو اس کو مفاد پہنچا رہی ہے کہ لگتا یہ ہے مجھے یوں سمجھ. فرمایا میں سمجھتا ہوں، یہ آپ کے لفظ موجود ہے اس میں عبارت الناس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت مرتبی کا تو وہ قائل بن نہیں رہا ہے، ختم نبوت زمانی کے انکار کو بھی چونکہ وہ خود کفر کہہ رہا ہے، لہذا میں روک گیا. احتیاط کا پہلو تھام لیا آپ نے. کیا اس چیز میں صرف پیر کرم شاہ صاحب الازہری وہ منفرد ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے تقدیس الوکیل. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ابھی یہ چند مخصوص علماء پر ابھی فتویٰ نہیں جاری کیا تھا اور آپ کے ساتھیوں نے ابھی فتویٰ نہیں دیا تھا، یہ اس سے بھی پہلے کی کتاب ہے. تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل. بہت بڑی عظیم محقق اسلام ہستی تھی علامہ غلام دستگیر ہاشمی نقشبندی قصوری رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے باقاعدہ یہ آج جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں چند منٹ محض لوں گا انشاءاللہ تعالی. جامعہ اسلامیہ یہ جامعہ عثمانیہ کے نام سے ہوتی تھی بہاولپور میں.
نواب جامعہ عباسیہ کے نام سے تھی، نواب صادق خان عباسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ علامہ غلام دستگیر ہاشمی قصوری رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی سے یہاں مناظرہ کیا تھا۔ 1898 میں وصال فرما رہے ہیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والی سرکار رحمہ اللہ تعالی۔ آ دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیڑے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیڑی باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب وہ جج مقرر ہوئے تھے فریقین کی رضامندی سے، انہوں نے فیصلہ علماء دیوبند کے خلاف دیا تھا۔ تقدیس الوکیل اس نام سے یہ ساری مناظرے کی روئے داد تحریر فرما کر علامہ غلام دستگیر قصوری علیہ رحمت حرمین شریفین تشریف لے گئے، اور سن 1900 کے قریب آپ نے یہ علامہ رحمت اللہ کیرانوی جو مکہ شریف منتقل ہو گئے تھے ان سے اور وہاں کے علماء سے آپ نے یہ فتویٰ لیا۔ کافی سارے ادھر کے علماء نے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، لیکن اس میں ایک شخصیت علامہ محمد سعید بابو سیل رحمہ اللہ تعالی ان کی تقریر بھی لگی ہوئی ہے، یہ صفحہ 364 ہے نوری کتب خانہ لاہور کے ایڈیشن میں، صفحہ 364 کے اوپر آپ اپنی تقریر کے اندر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں جو میں سب فاضلین اور مہمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ صفحہ 364 میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ ساری کتابیں دیکھی ہیں، براہین قاطعہ جو خلیل عالم میٹھی اور رشید احمد گنگوئی نے باہم دیگر مل کر لکھی ہے، اور جس نے صاحب براہین پر اعتراضات کیے اس کی کلام میں بھی نظر کی، علامہ دستگیر قصوری کے کلام میں بھی نظر کی، بس چونکہ وہ اعتراضات کتب اہل سنت و جماعت سے منقول اور محفوظ ہیں تو بے شک و شبہ حق و ثواب معترض کے ساتھ ہے، علامہ دستگیر قصوری برحق ہے، ولیکن صاحب براہین اور اس کے مؤیدین ہر چند وہ یقینی کافر نہیں مگر شیطانوں اور اہل زیغ و زندیقوں میں سے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مکہ مکرمہ کے مفتی شافعیہ علامہ محمد سعید بابو سیل رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے 1290 ہجری میں یہ تقریر لکھی تقدیس الوکیل پر، انہوں نے فرمایا کہ یہ ان دونوں کو اس کتاب کی تائید کرنے والوں کو زندیق مانتا ہوں، شیطان کا گروہ مانتا ہوں، لیکن یقینی کافر نہیں، میں یقین کے اس درجے پر نہیں پہنچ پایا کہ کفر کا فتویٰ ان پر لگا دوں۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ جامع نظامیہ اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے، یا متن کتاب کے اندر کسی حاشیے وغیرہ پر نہیں، خود متن کے اندر صفحہ نمبر 86 پر اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اسی تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ صفحہ 86 دائیں جانب جامع نظامیہ لاہور مؤسسۃ الرضا کا ایڈیشن، صفحہ 86 دولت المکیہ، اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں قالا سیدنا شیخ علماء الحرم مفتی الشافعیہ مولانا الاجل محمد سعید بابو سیل ما نصفہ کہ اما صاحب البراہین والمؤیدین لہو فہم اشبہ بالشیاطین واہل الزیغ والزندقہ ان لم یکونوا کفارا بیقین۔ این جو اردو ترجمہ کیا تھا غلام دستگیر خان قصوری نے اسی کی عربی ادھر ہے، اور اس تقریر سے یہی الفاظ اعلی حضرت نے بے عین ہی یہاں نقل کر دیے کہ قالا سیدنا ہمارے سردار ہمارے سید شیخ علماء الحرم، حرم کے علماء کے شیخ مفتی شافعیہ مولانا الاجل ہمارے وہ مولا جو سب سے زیادہ عزت و جلالت والے محمد سعید، ان کی نص یہ ہے، الفاظ یہ کہ صاحب ابراہیم خلیل احمد بیٹوی رشید احمد گنگوئی اور اس کے مؤیدین جو اس کی تائید کرنے والے ہیں وہ شیطان کے اشباہ مشابہ اہل زیغ اور زندگاہ کے مشابہ ہیں، لیکن اگرچہ وہ یقیناً
یقین کے ساتھ کافر نہیں ہے، میں یقین کے اس درجے تک نہیں پہنچا کہ میں ان کو کافر کہہ دوں. علم یکونوا کفارا بیقین. اب گزاری یہ اعلی حضرت علیہ رحمت سے پہلے یہ تقریر لکھی گئی، باقیوں نے فتوی کفر دیا. حسام الحرمین میں اعلی حضرت امام احمد رضا نے براہین قاطعہ کی باتوں پر کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، لیکن اعلی حضرت کے دور میں مفتی شافعیہ مکہ کے شیخ العلماء، جن کو اعلی حضرت سید و نا بھی فرما رہے ہیں، مولانا الاجل بھی فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ شیطانوں کا گروہ ہے، زندیقوں کی جماعت ہے، لیکن مجھے یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوا کہ میں کفر کا فتویٰ دے دوں. میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا. تو کیا اعلی حضرت علیہ رحمت نے کہ من شکا فی عذاب ہی من شکا فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کفر، کہ جن جن پر ہم نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہے ہمیں تو یقین کا یہ درجہ حاصل ہو گیا ہے، اور جو اب ان کے کفر یا عذاب اخروی میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. مجھے بتائیے اعلی حضرت علیہ رحمت کی یہ اپنی تحریر ہے الدولۃ المکیہ کی. ایک عالم جو کہتا ہے کہ میں ان تحریروں کو پڑھ کر یقین کے اس درجے پر میں نہیں جا سکا کہ میں کفر کا فتویٰ دے دوں، لیکن لوگوں کی تحریریں شیطانی تحریریں، زندیق ہیں یہ لوگ، پر میں انہیں کافر نہیں کہتا. مجھے یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا. تو اعلی حضرت علیہ رحمت نے اس کو سید و نا نہیں فرمایا کہ وہ ہمارے سید و سردار ہیں. علامہ مفتی حرم شیخ الشافعیہ محمد سعید بابو سیل وہ سید و نا ہیں، ہمارے سید و سردار ہیں. مولانا الاجل ہمارے بہت زیادہ عزت و جلالت والے مولا ہیں، محبوب ہیں. تو میرے دوستوں مجھے بتائیے، اگر اعلی حضرت علیہ رحمت حسام الحرمین میں یہ چیز، تو علامہ محمد سعید اعلی حضرت جیسی ہستی کو بھولے ہوئے تو نہیں تھے. من شکا فی کفری و عذابی فقد کفر کا اطلاق اعلی حضرت علیہ رحمت علامہ محمد سعید شافعی مکی کے اوپر کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ بات یہاں سیدنا مولانا